بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے اور ایسا رزاق ہے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور خود کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور سارے جہانوں پر اسی کی ہی بادشاہی ہے، اسی کا ہی قبضہ قدرت ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ فرمایا جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز کا دروازہ ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ چوتھا دروازہ فرمایا تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ فرمایا کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے رہتے ہیں ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ نہیں دیتے، نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا اور چاندی کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں، جن کا آپ سے کوئی بول بال نہ ہو، اور ان سے بھی تعلق بحال رکھنا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آٹھواں دروازہ فرمایا کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے اور غریبوں کے ساتھ غم کو بانٹنا ہے، مشکل میں ان کے کام آنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نواں دروازہ فرمایا اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یقین رکھے گا کہ اللہ دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے کہ انسان جتنا شکر ادا کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ فرمایا گھر ہے کہ گھر میں مسکرا کر جو داخل ہوگا، مسکرا کر داخل ہونا فرمایا یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا اس شخص کا جو گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔
12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، اور ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں اور وہ کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، فرمایا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، فرمایا جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں چاشت کی نماز رزق کو ایسے کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ سورۃ واقعہ کا پڑھنا ہے، فرمایا جہاں سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے فقر دور ہو جاتا ہے، اس سے بھی رزق بہت بڑھتا ہے۔ اور 16واں دروازہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا مانگنا ہے، اور فرمایا جو شخص جتنا ہی صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی چیز مانگیں گے اور زیادہ مانگیں گے تو وہ پریشان بھی ہوگا اور ناراض بھی ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جس سے زیادہ مانگو وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ان سب پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔